اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی عقل کے حوالے سے اور جو عقل کی اہمیت کو بیان فرماتی ہیں، انہی احادیث میں سے جو آج آپ کے سامنے حدیث پیش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جناب امیر حضرت علی علیہ السلام سے عقل کے فضائل اور عقل کے حوالے سے ایک حدیث ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ العقل مصلح کل امر، عقل ہر امر کی، ہر کام کی اصلاح کرتی ہے۔ یعنی یہ عقل ہے جو تمام امور کے اندر اصلاح کا کام انجام کرتی ہے تاکہ وہ درست انداز میں، صحیح انداز میں بات کرے۔ یہ عقل کا کام۔ اس کے علاوہ جو عقل کے حوالے سے حدیث ہے تو جس میں عقل کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ عقل کیا ہے، تو جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے جو عقل کے وہ بیان کر رہی ہے کہ عقل کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ العقل نور، عقل ایک نور ہے، خلقہ اللہ للانسان، اللہ نے اس نور کو یعنی عقل کو پیدا کیا ہے انسان کے لیے، وَجَعَلَهُ یضیء علی القلب، اور عقل کو قرار دیا ہے کہ وہ دل کو اور قلب کو انسان کے روشن کرتے ہیں۔ لِيَعْرَفَ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُشَاهِدَاتِ مِنَ الْمُغَيِّبَاتِ، جب انسان کا دل روشن ہو جائے گا تو اس عقل کے ذریعے سے انسان جن چیزوں کا مشاہدہ کرے گا تو ان کے ذریعے سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، نظر آنے والی چیزوں سے نہ نظر آنے والی چیزیں اور جو نہیں دیکھی جا سکتی ہیں ان چیزوں کا پتہ لگا۔ جو آنکھوں کے سامنے ہیں انسان اپنی عقل کے ذریعے سے ان چیزوں کو دیکھے گا، اور اس کے بعد جو آنکھوں سے اوجھل ہے، جو آنکھوں کے سامنے نہیں، اللہ نے یہ جو نور انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اس نور کے ذریعے سے انسان ان اندیکھی چیزوں کا پتہ لگا دے گا۔ یہ ہے عقل کی تفسیر۔ اس کے علاوہ ایک حدیث آپ کے سامنے یہاں پر جو پیش کی جاتی ہے وہ
عقل ہی کے حوالے سے ہے، جس میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا لما سئل عن العقل، عقل کے بارے میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو حضرت نے عقل کے حوالے سے بتایا ما عبیدہ بالرحمن واکتسب به الجنان، عقل کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے، اور عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت کو حاصل کرے۔ قال قلت، راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت سے فرمایا فالذی کانا فی ماویہ، اور جو چیز ماویہ کے پاس تھی، یعنی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو یہ بتا رہے کہ عقل یہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے انسان اللہ کی عبادت کرے اور جنت کو حاصل کرے، تو پھر معاویہ کے پاس کیا چیز تھی کہ ایک جگہ کا وہ پہلے گورنر تھا، اور گویا راوی کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس نے اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر پوری مملکت اسلامیہ کو حاصل کر لیا اور پوری مملکت اسلامیہ کا وہ حاکم بن گیا۔ قال قلت فالذی کان فی معاویہ، جو چیز معاویہ کے پاس تھی وہ کیا تھی؟ فقال تلک نکرۃ تلک الشیطان، تو حضرت نے فرمایا وہ عقل کے بھیس میں جو ہے وہ شیطنت تھی، وَهِيَ شِبْهَةُ بِالْعَقْلِ، یہ نکرہ جس کو کہتے ہیں، شیطنت جسے کہتے ہیں، یہ عقل سے شابہ ہوتی ہے، عقل کی جیسی ہوتی ہے، لیکن ولیست ہی ولیست بالعقل، اس کو عقل نہیں شمار کیا جائے، یہ عقل نہیں۔ عقل کیا ہے کہ عقل اسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور عقل کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ جنت کو حاصل کرے، یعنی اگر صحیح کاموں میں انسان اپنے ذہن کو صرف کر رہا ہے تو یہ ہے عقل، غلط کاموں میں اپنی ذہن کی طاقت کو صرف کرے تو اسے پھر عقل نہیں کہا جائے گا، عقل کی جیسی ایک چیز ہے، اس کو شیطنت سے تعبیر کیا جائے۔ خداوند کریم سے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم ان احادیث کو سمجھ سکیں، ان کا فہم ہمارے اندر پیدا ہو، اور ان پہ عمل کی توفیق بھی اللہ ہم کو عطا فرمائے۔ بہرحال آج حضرت امام جواد یعنی حضرت امام محمد تقی کی ولادت ہے، لہذا آج کا جو ہمارا درس ہے، کلاس، یہ پورے کا پورا کلاس ہمارے نویں امام حضرت امام محمد تقی امام جواد سے مخصوص ہے۔ امام جواد کے حوالے سے جو مشہور روایت ہے کہ آپ 10 رجب 195 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ 19 رمضان کو ہوئی،
ایک روایت یہ بھی ہے، لیکن مشہور روایت وہ ہے جو بہرحال جس کے اوپر معمولاً جو ہے عمل کیا جاتا ہے اور اسی دن جو ہے وہ جشن منایا جاتا ہے. یہ 10 رجب کی روایت ہے اور آج 10 رجب ہے امام جواد کی ولادت کا. آپ کی کنیت ابو جعفر ہے. ہمارے دو اماموں کی کنیت ابو جعفر ہے. ایک امام محمد باقر کی کنیت ابو جعفر ہے، ان کا نام بھی محمد تھا اور کنیت جو تھی ابو جعفر تھی. آپ کو ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے تمیز دینے کے لیے، کیونکہ احادیث کے اندر جو ہے مثال کے طور کے اوپر اگر ایک حدیث آئی ہے جس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ روایت ابو جعفر سے وارد ہوئی ہے، تو اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے کس ابو جعفر سے وارد ہوئی، امام محمد باقر سے یا امام محمد تقی علیہ السلام سے. تو امام محمد باقر کو ابو جعفر اول کہا جاتا ہے اور آپ کو ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے تمیز دینے کے لیے، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ جو ہے تشخیص دے سکیں کہ آپ نوے امام مراد. القاب جو آپ کے ہیں اس میں مشہور ترین لقب آپ کا جواد، قانع، مرتضی، نجی، تقی، مختار، متوکل، ذکی، عالم. اور جو اولادیں ہیں اس میں 10ویں امام امام علی نقی، امام ہادی، اور ایک فرزند حضرت کے تھے جن کا نام تھا موسیٰ، جن کو کہا جاتا تھا موسیٰ مبرقہ. بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین انسان، ایک پناہ جو ہے وہ جمال کے حامل تھے. لہذا جب کبھی سڑکوں پہ نکلتے تھے، راستے میں نکلتے تھے، تو چہرے کے اوپر نقاب ڈال کے نکلتے تھے. اس بنا کے اوپر جو ہے آپ کو موسیٰ مبرقہ کہا جاتا ہے اور آپ قم کے اندر آپ کا روزہ ہے اور وہیں کے اوپر جو ہے جناب موسیٰ مبرقہ دفن ہے جو امام جواد کے فرزند ہیں. جتنے بھی رضوی سید ہیں ان سب افراد کا سلسلہ اور شجر نسب جو ہے امام جواد کے ان بیٹے یعنی جناب موسیٰ کے اوپر، موسیٰ مبرقہ کے اوپر جا کے تمام ہوتا ہے. بیٹیوں میں 2 بیٹیاں حضرت کی تھی، ایک کا نام تھا فاطمہ اور ایک کا نام تھا امامہ. جو آپ کے دور کے سلاطین گزرے ہیں ان میں 2 لوگ، مامون عباسی اور معتصم، بنی عباس کا دور ہے. اور سب سے اہم مسئلہ جو تھا وہ یہ مسئلہ تھا کہ یہ ہماری اماموں میں وہ امام ہیں کہ جو منصب امامت کے اوپر بچپنے میں فائز ہوئے. لہذا بہت سے لوگوں نے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ اعتراض کیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ امام کیسے ہو سکتا ہے. اور اس ذیل میں ہمارے کے پاس بعض احادیث بھی آئی ہیں کہ بعض لوگوں کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس بات کا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ جو حالات ہیں یہ حالات نشاندہی کر رہے ہیں کہ امام رضا جو ہیں وہ ہمارے درمیان زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گے، ان کو شہید کر دیا جائے گا. لہذا لوگ اپنی معلومات کی خاطر
کہ امام کی شہادت کے بعد جو ہے ہم کو سرگردہ نہیں ہونا پڑے، پریشان نہ ہونا پڑے، اس لیے جو ہے وہ حضرت سے سوال کرتے تھے کہ آپ کے بعد جو ہے وہ کون جو ہے وہ آپ کا جانشین ہوگا، کون جو ہے وہ امام ہوگا۔ صفوان ابن یحییٰ نام کا ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ قلت للرضا علیہ السلام، میں نے امام رضا سے فرمایا کہ قد كنا نسألك قبل ان يهب الله ابا جعفر، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو فرزند عطا کرے، یعنی ابو جعفر یعنی امام محمد تقی کو اللہ اس سے پہلے کہ آپ کو عطا کرے، ہم اللہ سے آپ کے سلسلے میں سوال کرتے تھے کہ پروردگارہ آپ کو اولاد عطا کر، کیونکہ امام رضا کے تنہا یہ ایک فرزند ہیں امام جواد، اور مسئلہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں امام جواد کی پیدائش جو ہے وہ 41 سال کی عمر میں ہوئی ہے، 41 سال کے امام رضا ہو چکے تھے، اس وقت تک امام کی یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے ابھی اسی ماہ مبارک یعنی ماہ رجب کے اندر جو ہے وہ جب امام موسی کاظم کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو وہاں کے اوپر جو ہے بتائے میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام رضا کی جو امامت کا آغاز ہوتا ہے تو کن دشواریوں کا امام کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ امام موسی کاظم 14 سال تک جیل میں رہتے ہیں، قید خانے میں۔ عام شیعہ جو ہے وہ امام تک نہیں پہنچ سکتے، اپنے دینی مسائل امام سے دریافت نہیں کر سکتے، لہذا امام نے اپنے چاہنے والوں کے درمیان کچھ افراد کو اپنا وکیل بنایا تھا، نمائندہ بنایا تھا، اور لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم کو اگر اپنے دین کے حوالے سے سوال کرنا ہے تو ان لوگوں سے سوال کر لیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف افراد کو حضرت نے بعنوان وکیل متعارف کرا دیا، اور خمس کا مسئلہ تھا بھائی سب سے بڑا یہ کہ خمس کی رقم امام جب موجود تھے تو ان کو دی جاتی تھی، اب یہ خمس کی رقم جو ہے وہ وکیلوں کو دی جاتی، نمائندوں کو دی جاتی۔ ساتویں امام کی جب شہادت ہو گئی تو اب وہ پیسہ جو خمس کا ان کے وکیلوں کے پاس تھا وہ بہرحال جو ہے اس پیسے کے اوپر بعض لوگوں کی نیت خراب ہو گئی، چنانچہ کیونکہ ان کو یہ پیسہ پھر امام رضا کو دینا تھا، ساتویں امام کے بعد آٹھویں امام ہے، لہذا ان لوگوں نے ایک نیا عقیدہ بنا لیا اور کہا کہ اصلاً امامت جو ہے بس 7 اماموں تک ہے، اور یہی 7ویں امام جو ہے شہید نہیں ہوئے بلکہ ہماری نظروں سے غائب ہو چکے ہیں، یہی اس امت کے امام مہدی کہ جن کے سلسلے میں رسول اللہ نے بشارت دی تھی، یہ قیامت سے پہلے جو ہیں دنیا میں ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے۔ اس قسم کا عقیدہ شیعوں کے درمیان پھیلایا جاتا ہے۔ اس فرقے کو کہ جس نے یہ کام کیا تھا اس کو واقفیہ کہا جاتا ہے، واقفیہ یعنی جو ٹھہر جائے، تو وہ امامت کے اوپر ٹھہر گئے کہ 7ویں امام جو ہیں بس وہ امامت وہیں تک ہے۔ چنانچہ یہ 8ویں امام کی امامت کا انہوں نے انکار کیا۔ اب جب امام کی یہاں 41 سال کے امام ہو چکے تھے اور
کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو یہ لوگ کہ جو واقفیہ سے تھے، فرقہ واقفیہ سے، ان لوگوں نے امام کے حوالے سے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ دیکھیے یہ معاذ اللہ نعوذ باللہ جھوٹا امام ہے، غلط امام ہے، اگر یہ امام برحق ہوتا تو یہ اپنے جانشین کو دیکھ لیتا، یہ کیسا امام ہے کہ 41 سال کا اس کا سن ہو چکا ہے اور اب تک کہ اس کے کیا کوئی اولاد نہیں، اس نے اپنے جانشین کو نہیں دیکھا ہے، لہذا یہ نہیں، امام برحق نہیں۔ 41 سال کی عمر میں امام جواد کی پیدائش ہوتی ہے امام رضا کے گھر میں۔ چنانچہ امام رضا نے فرمایا جتنا بابرکت مولود یہ ہے، ایسا بابرکت مولود کوئی نہیں۔ اور تو بعض لوگ جو تھے، مثال کے طور پر صفوان ابن یحییٰ نے جو ہے یہ حضرت سے فرمایا کہ ہم آپ کے حوالے سے خدا سے دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو اولاد عطا کرے، فرزند عطا کرے، اور اللہ نے آپ کو فرزند عطا کیا کہ جس کی بنا کے اوپر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ اس کے بعد صفوان یہ سوال کرتا ہے فَإِن كَانَ كَوْنٌ فَإِلَى مَنْ، اگر آپ کو کچھ ہو گیا، اگر آپ شہید ہو گئے، تو ہم پھر اپنے دینی مسائل میں کس کی جانب رجوع کریں، کس کی جانب جائیں؟ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاءَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي جعفر وَهُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ۔ امام رضا نے امام محمد تقی کی جانب اشارہ کیا جو آپ کے سامنے کھڑے تھے کہ یہ ہے تمہارا امام۔ صفوان کہتا ہے فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاءَ، میں آپ پہ قربان جاؤں، فَذَاكَ هَذَا ابن ثلاث سنین، یہ ہمارا امام ہوگا، یہ تو 3 سال کا ہے، 3 سال کا بچہ کیا امام بن سکتا ہے؟ قالا، تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما یضرہ من ذلک، 3 سال کے ہونے سے کیا ضرر پہنچتا ہے؟ قد قام عیسیٰ بالحجہ، حضرت عیسیٰ حجت کے ساتھ دنیا میں آئے، وہوا ابن اقل من 3 سنین، اور جس وقت جناب عیسیٰ دنیا میں آئے تھے تو اور اپنی نبوت کا انہی نے آتے ہی اعلان کیا تھا، تو اس وقت ان کی عمر 3 سال سے بھی کم تھی۔ جناب عیسیٰ اپنی ماں کی آغوش میں تھے جس وقت بنی اسرائیل نے جناب مریم کو دیکھا اور جناب مریم سے حیرت سے سوال کیا تھا کہ یا اختہ ہارون ما کانا ابو کے امرأ سوء وما کانا امو کے بقیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ جو ہے وہ غلط آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں جو ہے بدکار تھی، بد کردار تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے جناب مریم کو پابند بنایا تھا کہ وہ اپنی زبان بند رکھے اور حضرت عیسیٰ کی جانب اشارہ کر دے۔ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے جناب عیسیٰ کی جانب اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہو وہ اس بچے سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ان لوگوں نے حیرت سے یہ کہا کہ یہ بچہ کیسے ہم سے بات کر سکتا ہے جبکہ یہ گہوارے میں ہے، آغوش میں۔ اس وقت جناب عیسیٰ بے اعجاز خداوندی کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ قال انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھ کو کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھ کو نبی بنایا۔ تو عیسیٰ، حضرت امام رضا فرماتے کہ عیسیٰ نے جس وقت اپنی نبوت کا اعلان کیا
تو ان کی عمر 3 سال سے بھی کم تھی. تو عیسیٰ 3 سال کے بھی نہیں تھے, اس وقت گہوارے میں تھے. اس وقت انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو اگر میرا فرزند امام بن رہا ہے اور اپنی امامت کا اعلان کرے تو اس میں تم کو حیرت کیا ہے؟ ایک دوسرا راوی ہے حسن بن محمد خیرانی نے اپنے باپ سے یہ روایت کی. وہ کہتے ہیں کہ قال كنت واقفا بین یدی ابی الحسن الرضا علیہ السلام بخراسان. خراسان میں امام رضا کے سامنے کھڑا تھا. فقال قائل, ایک شخص نے کہا یا سیدی ان کان کون فإلی من. اس نے ایک شخص نے آ کے حضرت سے سوال کیا کہ اے میرے سید و بزرگوار, اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کس کی جانب جو ہے رجوع کریں, کس کو اپنا پیشوا اور امام مانیں؟ قال الی ابی جعفر. تو حضرت نے فرمایا میرے فرزند ابو جعفر کی جانب جو ہے تم رجوع کرنا, اس کو تم اپنا امام. فکأن القائل استصغر سن ابی جعفر. حسن بن محمد خیرانی کہتا ہے کہ والد کہتے ہیں کہ کہنے والے نے امام جواد کے سن کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا کہ وہ تو ابھی چھوٹے ہیں. فقال ابو الحسن علیہ السلام, تو حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ سبحانہ بعث عیسیٰ ابن مریم رسولا نبیا. اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو نبی بنا کے اور رسول بنا کے بھیجا. صاحب شریعہ, اور شریعت عطا کی, صاحب شریعت قرار دیا. فی اصغر من السن, وہ عمر کے اعتبار سے, سن کے اعتبار سے میرے فرزند سے بھی چھوٹے تھے, جبکہ جس حالت میں میرا فرزند. تو یہ بہرحال چند احادیث جو امام کی امامت کے اوپر جو ہے دلالت کرتی تھی, وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر. اس کے علاوہ جو حضرت کی علمی کارنامے ہیں خاص طور پہ, اور جو مناظرے ہیں جن کو تاریخ نے اور محدثین نے محفوظ کیا ہے, اور وہ چیزیں ہم تک کے پہنچی, اس میں جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے. ایک شخص نے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ ما تقول فی رجل طلق زوجته عدد نجوم السماء. اے فرزند رسول, اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مقابلے. یعنی ایک طلاق نہیں, 2 طلاقیں نہیں, 3 طلاقیں نہیں دی ہیں, بلکہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں ان کی تعداد کے مطابق جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے. تو آپ ایسے شخص کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟
حضرت نے اس شخص سے سوال کیا تقرأ القرآن، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ قال نعم، تو اس نے کہا کہ ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اقرا سورۃ الطلاق، سورہ طلاق کو ذرا پڑھو۔ تو یہ آئے کریمہ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ جب طلاق دی جائے اس وقت گواہوں کے طور کے اوپر دو گواہ جو ہیں ان کا حاضر ہونا ضروری ہے، کہ جو گواہی دے کہ ہاں ہمارے سامنے جو ہے اس شخص نے طلاق دی، یا ھذا لا طلاق الا بخمس، اے شخص سن، طلاق کے لیے 5 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، شہادت و شاہدین عدلین، 2 عادل گواہ بنے طلاق کے وقت، تب طلاق ہو۔ فی طہر غیر جماع، اور جس وقت عورت کو طلاق دی جا رہی ہے تو اس کا جو ہے پاک ہونا لازم ہے۔ تیسری چیز بے ارادت و عزم، اور ارادی اور عزم کے ساتھ طلاق دی جائے، یعنی مذاق میں طلاق کا صیغہ اپنی زبان پہ نہ جاری کیا جائے، ارادے میں غفلت کی بنیاد کے اوپر اپنی زبان کے اوپر صیغہ نہ جاری کیا جائے، بلکہ ارادے کے ساتھ اور عزم کے ہمراہ جو ہے وہ طلاق دی جائے۔ ثم قال بعد کلام یا ھذا هل ترى في القرآن عدد نجوم السماء، پھر حضرت نے اس شخص سے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کے اندر دیکھا ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کوئی طلاق کا ذکر ہے؟ قال لا، اس نے کہا کہ نہیں۔ تو یہاں کے اوپر حضرت نے اس کو جو ہے گویا کہ جواب دیا کہ طلاق جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کہے کہ میں آسمان پہ جتنے ستارے ہیں ان کے مانند جو ہے وہ تم کو طلاق دے رہا ہوں اور پھر جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ نہیں، طلاق کے لیے یہ شرائط ہونا ضروری ہے، اور طلاق جو ہے جس وقت ہو اس وقت جو ہے 2 گواہوں کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ جس کو طلاق دی جا رہی ہے جس عورت کو، وہ پاک و پاکیزہ ہو اور عزم اور ارادے کے ہمراہ جو ہے وہ طلاق دی جائے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ جس کے اندر حضرت نے جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ ایک شخص ہے ابو خداش المہدی راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ سوال کیا میں نے حضرت سے کہ ایک عورت نے ایک بالغ لڑکے کو اپنا دودھ پلایا ہے تو کیا یہ عورت اس لڑکے کے اوپر پھر حرام ہو جاتی ہے؟ حضرت نے فرمایا لا رضا بعد ختام، یہ جواب ہے حضرت کا کہ جب
کسی کی دودھ بڑھائی ہو چکی ہے، یعنی وہ جو بچپنے میں جو دودھ انسان پیتا ہے اور 2 سال کا جو عرصہ معین کیا گیا ہے کہ 2 سال تک کے اس کو دودھ پینا چاہیے بچے کو، اس کی وہی غذا قرار دی گئی، اس کے بعد اگر کوئی جو ہے وہ دودھ پیے، یعنی سن بلوغ کے اوپر یا 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ بہرحال یہ دودھ حرام نہیں کرتا ہے۔ یہ یہاں کے اوپر حضرت نے جواب دیا۔ ایک شخص نے حضرت سے سوال کیا، ابو ہاشم جعفری نام ہے اس کا، یہ ابو ہاشم جعفری سوال کرتا ہے، ما معنی الواحد، فرزند رسول واحد کی کیا معنی ہے؟ حضرت نے فرمایا، فقال علیہ السلام الذی اجتمع السن علیہ بالتوحید، واحد کے معنی یہ ہے کہ جہاں زبانی ایک ہو توحید کے بارے میں، اگر زبانی تمام زبانیں ایک ہو جائے توحید کے بارے میں، یہ ہے واحد کے معنی۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اگر تم ان لوگوں سے سوال کرو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ لوگ جواب میں یہ کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ ابو ہاشم جعفری سے ایک دوسری روایت ہے کہ جس میں ابو ہاشم جعفری نے قرآن کریم کی یہ آیت کے حوالے سے سوال کیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ جو ہے آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ فقال علیہ السلام، تو حضرت نے فرمایا، یا ابا ہاشم اوہام القلوب ادق من ابصار العیون، دل کی آنکھیں زیادہ باریک ہوتی ہیں ان ظاہری آنکھوں سے، یعنی جو ظاہری آنکھیں ہیں ان سے وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سامنے ہوتی ہیں، لیکن دل کی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَأَنْتَ قَدْ تُدْرِكْ بِوَهْمِكَ السِّنْدَ وَالْهِنْدَ، تم اپنے دل کی آنکھوں سے سندھ اور ہندوستان کو دیکھتے ہو، وَالْبُلْدَانَ الَّتِي لَمْ تَدْخُلْهَا، یہ وہ شہر ہیں، وہ ملک ہیں کہ جہاں تم کبھی نہیں گئے، وَلَا تُدْرِكُهَا بِبَصَرِكَ، اور تم نے اپنی ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے لیکن دل کی آنکھوں سے تم ان کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ فَأَوْهَامُ الْقُلُوبِ لَا تُدْرِكُ، اللہ وہ ہے کہ جس کو دل کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ فَكَيْفَ أَبْصَارُ الْعُيُونِ، تو ظاہری آنکھیں کیسے دیکھ سکتی؟ یعنی اللہ کی شخصیت وہ ذات جو ہے کہ جس تک دل کی آنکھیں بھی نہیں پہنچ سکتی تو ظاہری آنکھیں کیسے پہنچ سکتی؟ یہ حضرت کا جواب۔ کچھ دعائیں ہیں جو حضرت سے وارد ہوئی ہیں، یہ دعائیں آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں۔ توحید کے حوالے سے یہ دعا جو ہے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے، جو حضرت پڑھتے تھے امام جواد، یا من لا شبیہ لہ ولا مثال، اے وہ ذات کہ جس کا کہ نہ کوئی شبیہ ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے، انت اللہ لا الہ الا انت، تو اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔
ولا خالق الا انت، کوئی خالق نہیں ہے سوائے تیرے، تفن المخلوقین وتبقى انت، ساری مخلوق فنا ہو جائے گی تو باقی رہے، حلمت امن اساک، تو بردباری اور حلم کا مظاہرہ کرتا ہے جو تیرا نافرمانی کرتا ہے، تیرا گناہ کرتا ہے، اس کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، وفی المغفرۃ رضاک، اور تو اگر کسی کو بخشتا ہے تو جب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو تو بخش دیتا ہے۔ ایک شخص کو حضرت نے ایک دعا لکھ کے بھیجی تھی جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں یا ذی کان قبل کل شیء، اے وہ ذات کہ جو ہر چیز سے پہلے تھی، ثم خلق کل شیء، پھر اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم یبقى ویفنا کل شیء، پھر وہ باقی رہے گا اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَا ذَا الَّذِي لَيْسَ فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ، اے وہ ذات کہ جو آسمانوں کی بلندی میں نہیں، وَلَا فِي أَرْضِنَا السُّفْلَىٰ، نہ زمین کی پستی میں، وَلَا فَوْقَهُنَّ، نہ ان کے اوپر ہے، وَلَا بَيْنَهُنَّ، نہ ان کے درمیان میں، وَلَا تَحْتَهُنَّ إِلَٰهٌ يَعْبُدُ غَيْرَهُ، اے وہ ذات کہ جو آسمان کی بلندیوں میں بھی ہے، زمین کے نیچے بھی ہے، زمینوں کے اوپر بھی ہے، زمینوں کے درمیان بھی ہے، زمینوں کے تحت میں بھی ہے، کوئی نہیں ہے الہ، کوئی نہیں ہے معبود تیرے علاوہ کہ جس کی ولا تحتہن الہ یعبد غیرہ، کوئی الہ نہیں ہے، نہ آسمان کے اوپر، نہ زمینوں کے نیچے، نہ زمینوں کے درمیان، تیرے علاوہ کہ جس کی عبادت ہو۔ یہ کچھ دعائیں آپ کے سامنے پیش کری، اور حضرت کو کے حوالے سے جو بعض علماء اور دانشمندوں نے اظہار خیال کیا، وہ آپ کے سامنے چند کلمات جو ہے یہاں کے اوپر پیش کر رہا ہوں۔ محمود بن وحیب بغدادی جو حنفی علماء میں سے تھے، وہ امام جواد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ کا نام محمد، لقب جواد، امام رضا کے فرزند، کنیت آپ کی ابو جعفر، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ آپ کی جد کی کنیت محمد باقر کی تھی، اللہ ان دونوں سے راضی ہو، اور آپ کے 3 القاب ہیں، جواد، قانی، مرتضی، لیکن پہلا والا نام جو ہے لقب آپ کا زیادہ مشہور ہے۔ قد و قامت کے اعتبار سے آپ متوسط درجے کے تھے، اور جو آپ کی انگوٹھی کے اوپر نقش تھا وہ یہ تھا کہ نعم المقدر اللہ، اللہ کتنا اچھا جو ہے وہ تقدیر لکھنے والا ہے۔ اس کے بعد محمود بن وحید کہتے ہیں کہ وہ الوارث لابیہ علما وفضلا، امام جواد وہ ہیں کہ جنہی نے اپنے باپ سے میراث میں علم اور فضل کو حاصل کیا تھا، اور اپنے بھائیوں اور خاندان کے لوگوں میں بالکل روشن تھے کمال کے اعتبار سے۔ ایک شخصیت تھی
अली इब्ने जाफर, यानी इमाम जाफर सादिक के फर्जंद और इमाम मूसा काजिम के भाई, इमाम रजा के चचा और इमाम जवाद के दादा अली इब्ने जाफर। अली इब्ने जाफर एक जलीलुल कद्र शख्सियत है। बहुत सी रवायात अली इब्ने जाफर से वारिद हुई हैं जो अली इब्ने जाफर ने अपने भाई हजरत इमाम मूसा काजिम से रवायत की। अली इब्ने जाफर लोगों के दरमियान बैठे हुए लोगों के सवालात के जवाब दे रहे थे मदीने में, मस्जिद नबी में। इतने में इमाम जवाद जो हैं उस मजलिस में पहुंचे तो अली इब्ने जाफर फौरन अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, जबकि सिन के एतबार से अली इब्ने जाफर बहुत बुजुर्ग हैं इमाम जवाद से। और उसके बाद जो है इमाम जवाद उनसे कहते हैं कि अरे आप खड़े क्यों गए? तो उन्हीं ने फरमाया या सैयदी कैफा अजलिस व अंत कायम, मैं कैसे बैठ जाऊं जबकि आप खड़े हुए हैं। तो हजरत जो है आगे बढ़े तो अली इब्ने जाफर ने इनको अपनी जगह के ऊपर बैठाला और उसके बाद उनके सामने अली इब्ने जाफर इस तरह से बैठे जैसे कि एक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने बैठता है, जबकि सिन के एतबार से इमाम का सिन बहुत ही कम था उस वक्त। उसके बाद थोड़ी देर इमाम बैठे, उसके बाद जब इमाम चले गए तो अली इब्ने जाफर जो हैं अपने असहाब की जानिब वापस जब आते हैं तो बाज़ असहाब एतराज करते हैं कि आप इनके वालिद के चचा हैं, यानी इमाम रजा के चचा हैं आप, और आप इनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, आप इनको जो है इतना ज्यादा इनके सामने छोटे बन रहे हैं, तवाज़ु और इनकिसारी का सबूत दे रहे हैं, आप रिश्ते में इनके दादा हैं। तो हज़रत ने फरमाया, अली इब्ने जाफर ने फरमाया उसकुतू, खामोश हो जाओ तुम लोग। इज़ा काना अज़्ज़ा वजल फ़क़बज़ा अला लहियती, अल्लाह जो है अगर मेरे जात का मुआखजा करे तो मेरे बुढ़ापे का लिहाज नहीं करेगा, और अल्लाह ने इस शख्सियत को जो ओहदा दिया है और जो फज़्ल अता किया है जिससे तुम लोग नावाकिफ हो, नऊज़ु बिल्लाह अम्मा तक़ूलून, जो तुम लोग कहते हो इसके सिलसिले में मैं उस सिलसिले में खुदा की पनाह चाहता हूं। बल अना अब्दुन लहू, बड़ा अहम फिक्रा है, मैं इनका एक गुलाम। अली इब्ने जाफर इमामे जवाद के हवाले से फरमा रहे हैं बल अना गुलामुन लहू अब्दुन लहू, मैं इनके गुलामों में से एक गुलाम, यानी अगरचे सिन के एतबार से मैं बड़ा हूं तो क्या हो, लेकिन असल में इंसान इल्मी एतबार से बड़ा होता है और इलाही मनसब की बुनियाद के ऊपर जो है उसकी बुजुर्गी जो है वो कायम होती है, ना कि सिन के एतबार से। यहाँ पर कुछ अहादीस जो हैं वो मैं आपके सामने नकल कर रहा हूँ जो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से हैं, जिसमें हजरत फरमाते हैं अल मोमिनो यहताजु इला सलासा खिसालिन, मोमिन तीन सिफात का मोहताज होता है। तौफीकुन मिनल्लाह, अल्लाह से मोमिन को तौफीक मिलना चाहिए।
ववाइजुन मिन नफ्सिही, और अपनी जात का वो मोमिन जो है मुहासिबा करे। व कबूलुन मिम्मा यनसहु, और अगर कोई जो है मोमिन को नसीहत करे तो मोमिन को उस नसीहत को कबूल करना चाहिए। 3 सिफतें ये मोमिन के अंदर होना चाहिए। अल्लाह की तौफीक, जब तक कि किसी के तौफीक इलाही शामिल हाल नहीं होती उस वक्त तक के वो मोमिन नहीं कहा जाता। दूसरी चीज कि अपने नफ्स का उसको मुआजा कहना चाहिए, हमेशा अपने नफ्स को जो है वो नसीहत करता है। तीसरी चीज कि अगर कोई मोमिन को नसीहत कर रहा है तो मोमिन जो है उसकी नसीहत को कबूल कर। एक दूसरी हदीस है, बहुत लाजवाब हदीस है, कि जिसमें हजरत फरमाते हैं इज्जुल मोमिन गिनाउ गिनाउहु अनिन नास, मोमिन की इज्जत ये है कि वो लोगों से बेनियाज हो। लोगों का अगर एक शख्स जरूरतमंद है, नियाजमंद है, अपनी जरूरतों में लोगों के पास जा रहा है, तो बहरहाल एक मोमिन की ये इकारत है। मोमिन की इज्जत किसमें है कि वो लोगों का जरूरतमंद ना हो, लोगों का नियाजमंद ना हो। इज्जुल मोमिन गिनाउहु अनिन नास। उसके अलावा एक हदीस है जिसके अंदर हजरत फरमाते हैं मन वसका बिल्लाह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है, वो अत्तकला अलैह, और उस पे तकिया कर लेता है, नजाहुल्लाह मिन कुल्ल सू, तो अल्लाह हर बुराई से उसको फिर नजात बख्शता है। वह हिर्ज़ुहु मिन कुल्ल अदू, और हर दुश्मन से उसको फिर महफूज रखता है। वलो कानत समावातु रत्कन अला अब्दिन सुम्मत्तक़ल्लाह जअलल्लाहु लहू मखरजन, और अगर आसमान उसके लिए बंद हो जाएं और उसकी नजात का कोई जरिया ना हो, तो अल्लाह जो है उसकी नजात का जरिया फराहम करता है। जो शख्स अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करता है, अल्लाह के ऊपर तकिया करता है, अल्लाह उसकी नजात का रास्ता फराहम करता है। एक शख्स ने हजरत वसीयत तलब वसीयत कहा कि मौला आप मुझे वसीयत कीजिए। वसीयत से मुराद उर्दू में जो वसीयत इस्तेमाल होती है वो मुराद नहीं है, वसीयत से मुराद है नसीहत, क्या आप मुझे नसीहत कीजिए। तो हजरत ने फरमाया ला तकुन वलियन लिल्लाह ताला फिल एलानिया व अदुवन लहू फिस सिर, देखो खबरदार, लोगों के सामने तुम अल्लाह के दोस्त बन के ना रहना और तन्हाई में अल्लाह के दुश्मन बन के ना रहना। यानी तुम्हारे अंदर जो है ये खुसूसियत ना पाई जाए कि तुम लोगों के सामने जो है अल्लाह के दोस्त बने हुए हो और तुमको लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि तुम अल्लाह के वली हो, अल्लाह के दोस्त हो, लेकिन तन्हाई में तुम ऐसे काम करते हो कि जो अल्लाह के दुश्मन जो है वो अंजाम देते हैं। ला तकुन वलियन लिल्लाह ताला फिल एलानिया व अदुवन लहू फिस सर, आश्कार तौर के ऊपर, अलनी तौर के ऊपर अल्लाह के दोस्त ना बनो और तखलिये में, तन्हाई में अल्लाह के दुश्मन ना बनो। एक शख्स ने कहा कि मौला आप मुझे कुछ नसीहत कीजिए, तो हजरत ने फरमाया इस बिर अला मा तुकरह फी मा लज़िमकल हक, उस चीज पे तुम सब्र करो कि जो हक ने तुम पर लाजिम करार दी है, हक की बिना के ऊपर तुम पर वाजिब हो गई है कि तुम उसको अंजाम दो, अगरचे वो तुम्हें नापसंद है, तो उस पर तुम सब्र करो।
वस्बिर अम्मा तुहिब फीमा यदऊका इलल हवा, और वहां पर भी अपने सब्र का मुजाहरा करो कि जो चीज तुम्हें महबूब है और जो तुमको ख्वाहिशात की जानिब दावत दे रही है, तो वहां के ऊपर भी तुमको सब्र करो। दो चीजें हैं यहाँ पे। पहले में कहा है कि सब्र करो उस चीज के ऊपर कि जो तुम्हें नागवार गुजरती है, लेकिन हक कहता है कि इसको अंजाम दो। और दूसरे में कहा है कि सब्र करो उस चीज के ऊपर भी कि जो तुमको दावत दे रही है, और जो दावत दे रही है वो तुम ख्वाहिशात की जाने तुमको घसीट के ले जाएगी, तो वहां के ऊपर भी सब्र करो। यानी वहां के ऊपर तुमको बचना है और वहां के ऊपर अपने को उससे आलूदा नहीं करना है, और यहाँ के ऊपर जो है वो तुमको बहरहाल जो है इसको अंजाम देना है कि जो हक ने तुम पर वाजिब करार दिया है। खुदा की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को दुनिया में इमाम जवाद की ज़ियारत नसीब फरमाए और आखिरत में उनकी शिफात इनायत फरमाए। हमारा दर्स जो है वो यहीं के ऊपर तमाम हो रहा है। आप हजरात के पास अगर कोई सवाल हो तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं।